بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو آئی ہوپ کہ آپ سب آج خیریت سے ہیں جی۔ الحمدللہ اٹس این آنر کہ آج آپ لوگوں سے یہاں پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج جو بھی ہمارے پاس مختصر سا ٹائم ہے اس میں کچھ ایسی بات آپ کو ضرور بتاؤں جس سے آپ کو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی گزارنے میں کچھ فائدہ ہو جائے۔ اور وہ ایک بڑا فنڈامنٹل کویشچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخر ہمیں جو ہے وہ خوشی اور سکون اور چین یہ کہاں سے ملتا ہے، کیونکہ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ یہی اسٹریس ہے اور انگزائٹی ہے اور ڈپریشن ہے اور سیڈنس ہے۔ تو ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے یا یہاں سے جب گریجویٹ کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا، تو کیا جواب ہوگا؟ کیا ملے گا جب یہاں سے گریجویٹ کریں گے؟ ڈگری ملے گی۔ ڈگری ملنے سے کیا ملے گا؟ جاب ملے گی۔ جاب سے کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا۔ پیسے کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ شادی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ شادی کے بعد کیا ہوگا؟ بچے ہوں گے۔ بچوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ انجوائے کریں گے۔ بچوں کو پھر آپ نے اسکول میں ڈال دینا ہے، پھر وہ کالج جائیں گے، پھر وہ آئی ٹی جوائن کریں گے۔ نہیں چلے امیجن کر لیتے ہیں کہ وہ کر لیتے ہیں بیچارے، آئی ٹی جوائن کرتے ہیں، پھر وہ ڈگری لیتے ہیں، پھر وہ جاب کرتے ہیں، پھر ان کو پیسے ملتے ہیں، پھر ان کی شادی ہوتی ہے، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، اور پھر یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، رائٹ؟ سو اس سائیکل کو بولتے ہیں ریٹ ریس، یعنی کہ جب انسان نہ پیسے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ریٹ ریس۔ اور ایک امریکن آتھر ہے، وہ کہتی ہے کہ the problem with the rat race is that even if you win you are still a rat، یعنی آپ یہ ریس جیت بھی جائیں نا تو آپ ریٹ ہی ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی بڑا ویژن نہیں دیتا لائف میں۔ اچھا، اب یہ رہا پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ خوشی ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں نا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جب چیزیں میری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب چیزیں میری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں تو خوشی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ کا داخلہ وہاں ہو گیا جہاں آپ چاہتے تھے تو خوش ہوں گے یا اداس ہوں گے؟ آپ کی جاب وہاں لگی جہاں آپ چاہتے تھے، خوش ہوں گے اداس ہوں گے؟ آپ کا رشتہ وہاں ہوا جہاں آپ چاہتے تھے، خوش ہوں گے اداس ہوں گے؟ خوشی ہوں گے۔ اچھا، اور جب یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اداس ہوں گے۔ ظاہری بات ہے، آپ نے اپلائی کیا ادھر ادھر، جہاں آپ چاہتے تھے وہاں پہ داخلہ نہیں ہوا، کہیں اور ہو گیا۔ اب آپ نے کہا یار خوشی ہے لیکن یار اتنی بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاں میں چاہتا تھا ادھر تو نہیں ہوا۔ جاب کے لیے ٹرائی کہیں اور کیا تھا، لگی کہیں اور جا کے، تو آپ نے کہا یار بس ٹھیک ہے، مطلب گزارا چل ہی رہا ہے، میں چاہتا تو کچھ اور تھا، بس دیکھو یار اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ رشتہ بھی جہاں کرنا چاہ رہے تھے وہاں پہ مسئلہ ہو گیا، ان کا استخارہ ٹھیک نہیں آیا، یا پھر رات کے میرے میں پھوپھو انگوٹھی بنا کے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سے پھوپھیوں کو یار کام بڑا خراب کرتی ہیں، رشتے توڑ دیے کتنے سالوں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہرحال ہماری مرضی کے مطابق جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب مجھے بتائیں زندگی میں جو فیصلے ہوں گے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے یا اللہ کی مرضی کے مطابق؟ اللہ کی مرضی۔ اچھا، آپ کی مرضی کتنی چل جائے گی؟ ذرا پرسنٹیج میں تو بتائیں نا، یعنی کتنے فیصد فیصلے ہوں گے جو آپ کی مرضی کے مطابق چل جائیں گے؟ کتنے؟ یعنی جتنا تو چاہے گا ظاہری بات ہے، لیکن آپ کی جو مرضی ہے نا، آپ کا سکسیس ریٹ کیا ہوگا؟ یعنی پرسنٹیج میں اگر دیکھا جائے کتنے فیصد فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گے؟ چلے ہم اس کو 20% پہ کہہ لیتے ہیں، یعنی آپ نے لائف میں بہت کچھ دیکھو چاہتا تو میں بھی ہوں کہ میں بھی مارک زکربرگ جتنی مجھے بھی پیسے مل جائیں، یا امبانی جیسی شادی میری بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں نا اس طرح۔ یعنی ہر انسان ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ چاہتے ہیں کہ تو بہت کچھ ہے بھائی، میں تو یہ بھی چاہتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ پاکستان ٹیم جیت جاتی ورلڈ کپ، لیکن نہیں جیتی، اب میں کیا کروں، کوئی اور جیت۔ تو پوائنٹ از کہ بہت ساری آپ کی لائف میں ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ چاہتے تھے کہ ایسا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوگا، اور بہت کچھ ایسا ہوگا جو اللہ چاہتا تھا اور اسی طرح سے ہوگا معاملات۔ تو اصل خوشی جو ہے نا وہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے میں۔ جتنی جلدی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ جب میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں گا تو اصل خوشی ملے گی۔ اور اللہ کی رضا میں راضی کیسے ہوتا ہے انسان؟ جب وہ یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے کہ جو بھی فیصلہ اللہ کا ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے کہ اس بات پر یقین ہونا کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے یہ میرے لیے بیسٹ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں میں رشتہ کرنا چاہ رہا تھا
وہ وہاں نہیں ہوا اور میں کہوں کہ ٹھیک ہوا ہے میرے ساتھ, بڑا مشکل ہے. جہاں پہ میں داخلہ کرنا چاہ رہا تھا وہاں پہ نہیں ہوا, کہ کیسے ٹھیک ہوگا بھائی؟ تو میں آپ کو نا کچھ پریکٹیکل سٹوریاں سنا کے بات ذہن میں بٹھاتا ہوں آپ کو کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے اصل میں. سب سے پہلی بات یہ کہ میری زندگی میں نا میں چاہتا تھا, میں ویسے میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے جہاں پہ میرے جو ابو کی سائڈ ہے فیملی کی وہ سارے فوجی ہیں. میرے فادر ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں, میرے دادا مرحوم بھی ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے. ابو کی سائڈ آف فیملی میں تقریباً سارے فوجی ہیں. امی کی سائڈ پر بتا سارے سیاستدان ہیں. تو اتنا ڈیڈلی کمبینیشن آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گا. ایک طرف فوج, ایک طرف سیاستدان, بیچ میں زبردست لائف, رائٹ. اچھا, اب ہوا یہ کہ میرا اپنا شوق یہ تھا کہ میں نے بھی فوج میں جانا ہے. میں نے سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی دیے, پاس ہو گئے, کلیئر ہو گئے. اب وقت آیا جوائننگ کا, تو امی جو ہے وہ سماج کی ظالم دیوار بن گئی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا بیٹا فوج میں نہیں جائے گا. تو میں نے کہا بھائی آپ نے پھر مجھے ٹیسٹ بھی دینے دیا. امی نے کہا میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی تم خود ہی فیل ہو جاؤ گے, تو پھر مجھے نہیں برا بننا پڑے گا. اب چونکہ پاس ہو گیا اب مجھے برا بننا پڑے گا کیونکہ تم نے نہیں جانا. کیونکہ نا میں بہت لاڈلا ہوں امی کا, میں 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا اور امی کو یہ ڈر تھا کیونکہ میرا ٹریک ریکارڈ بھی ایسے ہی جا رہا تھا, لڑائی جھگڑے پھٹے وغیرہ بہت ہوتے تھے. تو امی کو تھا کہ یہ بہت جلدی نا شہادت کا جام نوش فرما جائے گا, اگر یہ فوج میں چلا گیا میرا پتر چلا جائے گا, کام سے جائے گا, تو اس لیے بہتر ہے کہ کوئی ڈیسک جاب کرو یہ وہ. خیر میں نے بہت بحث مباحثے کے بعد فائنلی میں نے پھر یہ اگری کیا کہ چلے میں پھر جو نیکسٹ چیز ہے میری لسٹ میں وہ کرتا ہوں, اور وہ انجینئرنگ کی فیلڈ ہے, اور میں پھر اس طرف جاتا ہوں. اور انجینئرنگ کی فیلڈ میں میرے ذہن میں صرف 2 یونیورسٹیاں تھیں, تیسری کوئی نہیں تھی. نمبر 1 GIK, نمبر 2 NUST. میرے دماغ میں اور کوئی اور آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ, میرے نمبر اچھے آتے تھے, آئی واز ڈوئنگ ویل. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے پھر GIK کے لیے ٹرائی کرتے ہیں. اور میں نے بڑی محنت کی, میں نے GMAT SAT کے پیپرز دیے, پاس پیپرز کیے. اچھا پھر تیاریاں, پھر پہلی دفعہ زندگی میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی, اللہ سے دعا مانگی, کیونکہ ایگزام سے پہلے نا سارے بڑے مولوی ہو جاتے ہیں. تو میں بہت دعائیں کی, میں نے کہا یا اللہ گر گرا کے رو کے دعائیں, یا اللہ مجھے معاف فرمانا, یا اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا, یا اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ, مجھے نیکی کی طرف لے جا. اور یہ میں نے بہت کچھ کیا. سب کچھ کرنے کے بعد میں GIK کا انٹری ٹیسٹ میں چلا گیا, میرا داخلہ نہیں ہوا. بڑا افسوس ہوا جی, میں آئی واز ہارٹ بروکن. اس کے بعد پیرنٹس نے تسلی دی, کوئی بات نہیں بیٹا, NUST کے لیے ٹرائی کرو, NUST اچھی یونیورسٹی ہے, انشاءاللہ اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. میں جی بڑی محنت کر کے, تیاریاں کر کے, دعائیں مانگ کے NUST کا پیپر دینے چلا گیا, وہاں پہ بھی نہیں ہوا. اب تو مجھے لگا کہ میری زندگی برباد. ایک تو امی نے جو میرا اچھا بڑا خواب تھا اس پہ تو امی نے پانی پھیر دیا, ٹیسٹ پاس بھی ہوتا وہ امی نے کام خراب کیا. اب جہاں میں چاہتا ہوں وہاں تو وہی نہیں, GIK میں بھی نہیں, NUST میں نہیں. پھر میرے ماں باپ نے نا بہت مجھے تسلیاں دی, کہا بیٹا چلو فاسٹ کے لیے ٹرائی کر لو, فاسٹ کے لیے. اچھا میں نا لٹرلی میں اس پوائنٹ پہ نا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو چکا تھا. میں نے کہا یا اللہ مطلب, اچھا سب سے بڑی تپ اس بات پہ چڑھتی ہے کہ اچھے بھلے یعنی جو آپ نے محنت بھی کی, کوشش کی, آپ کا نہیں ہوا, لیکن آپ سے جو کم نمبر والے تھے ان میں سے کئی کا ہو گیا. تو نا انسان کہتا ہے یا اللہ مطلب ایسے کیا, مطلب میں ایک مسکین سا بندہ ہوں, مسکین کو انڈر لائن کر دیں ٹھیک ہے, میں ایک مسکین سا بندہ ہوں, میں کوئی حرام بھی نہیں کہہ رہا, میں نے یونیورسٹی میں جانا ہے یار, یونیورسٹی میں جانا ہے, ڈگری لینی ہے, پیسے کمانے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. یا اللہ مطلب اگر میرا ایک بندے کا داخلہ ہو جاتا, کون سی قیامت آ جانی تھی, کون سے پہاڑ ٹوٹ جانے تھے, آسمان پھٹ جانا تھا. میں نے کیا مانگا یار, میں نے کچھ بھی نہیں مانگا. میں نے یہ کہا کہ یار, اور میں اچھا اسٹوڈنٹ ہوں, یہ بھی نہیں کہ میرے نمبر کم آتے ہیں, اسٹوڈنٹ بھی اچھا ہوں, محنت بھی کرتا ہوں, پھر بھی میرا کیوں نہیں ہوا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے ناانصافی ہوئی ہوگی, چیکنگ میں مسئلہ کچھ بھی ہو, یا میرا کیوں نہیں ہوا. اور یا اللہ قادر ہے, مجھے مطلب تجھے مجھ سے کیا دشمنی ہے, مطلب میں اللہ معاف کرے اس کی سوچ میری بن رہی تھی. اور میں ایتھیسٹ تو نہیں ہوا, ملک تو نہیں ہوا, لیکن میں نا بہت ناراض تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے تیری حکمتیں نہیں سمجھ میں آ رہی. ماں باپ کہہ رہے ہیں اس میں بہتری ہوگی, اس میں بہتری, مجھے بہتری دور دور تک کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. کہ ایک بندہ جو پڑھنا چاہ رہا ہے ملک اور قومی خدمت, اس کو کیا فائدہ ہوگا سائڈ پہ کرنے میں. GIK میں بھی نہیں ہوا, NUST میں بھی نہیں ہوا. پھر میرے پیرنٹس نے بڑا مجھے تسلیاں دی, یہ بیٹا فاسٹ کے لیے ٹرائی کر لو, فاسٹ کے لیے ٹرائی کر لو. میں نے بہت ریلکٹنٹلی میں نے کہا ٹھیک ہے یار, خواری ہو ہی رہی ہے تو بس ٹھیک ہے, مشکلیں اتنی ہوئی کہ آسان ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر فاسٹ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. وہی پیپر شیپر دے کے دعائیں شعائیں مانگ کے میں چلا گیا, فاسٹ میں ہو گیا میرا. اتنی بھی سیڈ اسٹوری نہیں ہے, کیا سمجھا آپ لوگوں نے, فاسٹ میں ہو گیا. بلکہ فاسٹ کا اینٹی ٹیسٹ میں نے ٹاپ کیا تھا. تو جب میں ایڈمیشن آفس گیا تو انہوں نے کہا سر مبارک ہو, آپ نے اینٹی ٹیسٹ ٹاپ کیا. میں نے کہا اب بھی نہ کرتا تو کب کرتا. کہتے سر آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں یار, آپ ایسی تب کیوں رہے, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں مبارک ہو آپ نے. تو میں کہا یار چھوڑو یار, یو نو مائی نیم ناٹ مائی اسٹوری, ٹھیک ہے نا, ہیش ٹیگ ایٹیٹیوڈ کوٹس.
تو میں نے کہا یار آپ کو نہیں پتا میں کہاں سے آ رہا ہوں. کہتے نہیں سر آپ کو مبارک ہو, 12 لاکھ ہو گیا. خیر میں نے فاسٹ میں ایڈمیشن ہو گیا, میں نے 1 سیمسٹر فاسٹ میں لگایا جی. اور مین بات جو میرے دوست یار تھے نا نسٹ والے اور جی آئی کے والے, وہ جی آئی کے والا مجھے ای میل کر رہا ہے یار جو چائے جی آئی کے کیا نا ہائے ہائے ہائے, اور یہ کہیں اور نہیں ہے. جو نسٹ والا کو کہہ رہا ہے یار جو نسٹ کے سموسے ہیں نا یار وہ پورے پاکستان میں نہیں. اب میں اندر سے سڑ رہا ہوں, مجھے اندر سے آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ وہاں پہ ایشیاں کر رہے ہیں, میں یہاں پہ سڑ رہا ہوں فاسٹ میں. حالانکہ فاسٹ از اے ویری گڈ انسٹیٹیوٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بس میں نا تپا ہوا تھا اور مجھے تھا کہ بس میں نے اب پاکستان میں رہنا ہی نہیں. میں نے فیصلہ کر لیا, میں امی کے پاس گیا, میں نے کہا امی جی بڑی ایموشنل سا میں نے بیان کیا, میں نے کہا دیکھیں آپ نے مجھے میرے خوابوں سے روکا اور اب میں کرتے کراتے فاسٹ میں آ گیا, اب میرا دل نہیں لگ رہا یہاں پہ, میں ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں, میں نے انگلینڈ جانا ہے, میں نے اپنی ایجوکیشن وہاں سے کرنی ہے. تو بہت منتے ترلے کر کرا کے میں جی یہاں سے نکل گیا, میں انگلینڈ چلا گیا, وہاں سے میں نے اپنا بیچلرس کیا کمپیوٹر سائنس میں. اس کے بعد میں آسٹریلیا گیا, وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں. اس کے بعد میں دبئی گیا, وہاں پہ 4 سال میں نے کچھ ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کام کیا, اور اس کے بعد اچانک سے مولوی ہو گیا. اتنے اچانک سے نہیں ہوا, اس کی بھی پوری کہانی ہے, دیٹس فار another day. تو ان دا مین ٹائم جب مولوی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے میں نے عیاشیاں کی, اللہ مجھے معاف کرے, کیونکہ جب میں ابھی نے نا شروع سے بچپن سے یہ بتایا تھا کہ بیٹا کوئی برا کام نہیں کرنا, کیونکہ ابو کو اگر پتا چل گیا تو ابو کو میں نہیں چھوڑیں گے. شروع سے یہ بتایا گیا تھا ابو کو نہ پتا چل جائے بیٹا, ابو کو پتا چلے کہ ابو نے مارنا ہے. جب میں انگلینڈ میں لینڈ ہوا نا, میں نے سب سے پہلے لیفٹ رائٹ دیکھا, میں نے کہا ابو ساتھ تو نہیں ہے, دیکھا ابو نہیں تھے, میں نے کہا راجا جی دعا ویل بھی چکسو. پھر میں نے پارٹی آن کر دی تھی, اور وہاں پہ بہت سارے, یعنی آپ کو پتہ ہی ہے, مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں, تو بہت سارا پارٹی شارٹی بھی کر رہا تھا. لیکن اس کے علاوہ نا مجھے ذرا ایڈرینلن جنکی ٹائپ کا بھی میں ہوں, مجھے ذرا ایکسٹریم سپورٹس کا بھی شوق بچپن سے تھا. تو میں نے سب سے پہلا جو کلب جوائن کیا انگلینڈ میں وہ تھا اسکائی ڈائیونگ کلب. تو میں نے آتے ہی جہازوں سے چھلانگیں مارنا شروع کر دیں. پڑھائی بھی چل رہی تھی, جہازوں سے چھلانگیں بھی چل رہی تھی. پھر مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار جہازوں سے بڑی چھلانگیں مار رہی ہیں, اب کسی اونچے سے پل سے جا کے چھلانگ مارتے ہیں. تو میں نے گوگل پہ سرچ کیا اونچا پل کہاں ملے گا, وہ مجھے ملا جی ساؤتھ افریقہ میں. تو میں اڑ کے ساؤتھ افریقہ گیا, وہاں پہ دنیا کا سب سے اونچا پل ہے جس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کا ایوارڈ ملا ہوا ہے, بلو کرانس برج. وہاں سے آپ کے بھائی نے بنجی جمپ کیا, بڑا مزہ آیا, وہ بھی بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد میں نے سوچا یار اب کیا کروں, میں نے کہا اب سمندر دیکھنا چاہیے. تو میں مالدیوز گیا اسکوبا ڈائیونگ کرنے کے لیے, اور میری خوشی کی انتہا نہ تھی جب مجھے کوسٹ گارڈ نے کہا کہ دیز واٹرز آر انفیسٹڈ ود شارکس. میں نے کہا یس ہو گیا, وہ یس ہو گیا. تو میں اپنے اسکوبا ڈائیونگ کی, مچھلیوں کے ساتھ سیلفیاں کھنچوائیں, وہ بھی بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے ایکٹر بن گیا. میں نے فینٹم آف دی اوپرا, جیسے میں انگلش تھیٹر پلیز میں ایکٹنگ کرتا تھا, فینٹم آف دی اوپرا, برام اسٹاکرز ڈریکولا, کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہاں پہ ادھر بھی تھوڑا بہت فیم ملنا شروع ہو گیا. اچھا, تو اس شغل میلے موج مستی کے بعد بندہ مولوی بن جاتا ہے. مولوی بنا تو مجھے احساس ہوا کہ یار اب بہت زیادہ نا, یعنی کبھی کبھار نا میں نے اپنی لائف میں 2 قسم کے لوگ دیکھے, یا تو وہ دیکھیں جو اس قسم کی عیاشی کی لائف میں جاتے ہیں اور پھر آگے جا کے یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر اوور ڈوز آف ڈرگز اور الکوہول سے مر جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے اس چیز سے بچایا اور مجھے توفیق دی کہ میں یو ٹرن لے کے واپس آؤں اور اپنے آپ کو ذرا سیٹ کروں صحیح طریقے سے. تو وہ یو ٹرن لیا, مولوی بنا, پاکستان واپس آیا. دل میں خواب تھا کہ انہوں کچھ کرنا ہے, اس ملک کو قوم کے لیے کچھ کرنا ہے, ہیو ٹو ڈو سم تھنگ بگ. اور پھر وہ آرگنائزیشن بنی, یوتھ کلب بنا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اس کے بعد ایک دن میں بیٹھا ہوں اپنے آفس میں اور مجھے ای میل آتا ہے, یہ تقریباً میرے دین پہ آنے اور یوتھ کلب بننے کے تقریباً 4 سال بعد کا واقعہ ہے. تو مجھے ای میل آتی ہے جی آئی کے سے کہ ڈیئر سر, وی وڈ ریسپیکٹ, وی وڈ انوائٹ یو ٹو آر اسٹیمڈ انسٹیٹیوٹ اینڈ ایکسپیکٹ دی پلیزر آف یور کمپنی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں نے یوتھ کلب کے بوائز کو فون کیا, میں نے کہا بوائز بلاوا آ گیا یار. تو ہم لوگ ایک گاڑی میں 5 بندے لوڈ ہو کے ہم جی آئی کے پہنچ گئے. وہ جی آئی کے میں جب آپ جاتے ہیں تو بڑے بڑے گیٹس ہیں, گیٹ سے اندر داخلہ لیا, آگے پھولوں کے پتے نچھاور ہو رہے ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آئے ہوئے ہیں اور ڈین آئے ہوئے ہیں اور فیکلٹی ہیڈز آئے ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہیں, اور جو ویلکم میرا آپ کی سوچ ہے, لگ رہا تھا میں نے جی آئی کے فتح کر لیا جس طرح, یعنی ایسی فیلنگ آ رہی تھی. وہ مجھے پکڑ کے لے گئے جی میس میں, وہاں پہ کھانا کھلایا, بڑا خاطر تواضع ہوئی. اس کے بعد یہ آڈیٹوریم گئے, آڈیٹوریم ماشاء اللہ جیم پیک تھا, اسٹوڈنٹ سارے پیشنٹلی ویٹ کر رہے تھے. میں نے آتے ہی پہلی بات پتہ کی, میں نے کہا السلام علیکم ایوری ون, میں آپ کا اینٹی ٹیسٹ فیل ہوا تھا. تو سب ہنسنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہاں پہ میں پڑھنے کے قابل نہیں تھا, لیکن آج ماشاء اللہ پڑھانے کے قابل ہو چکا ہوں. اور آپ یقین کرو یہی الفاظ میں نے دہرائے جب میں نسٹ پہلی دفعہ گیا, اور نسٹ میں اور جی آئی کے دونوں میں میں اب درجنوں دفعہ جنا جا چکا ہوں. نسٹ تو خیر میں رہتا بھی اسلام آباد میں ہوں, ہے بھی میرے سے قریب, تو وہاں تو میں بہت دفعہ جا چکا ہوں. جی آئی کے میں اس سے تھوڑا کم, لیکن گیا دونوں میں ہوں, اور ہر دفعہ بہت پروٹوکول, بہت عزت افزائی, بہت سپورٹ, ایوری تھنگ. تو آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یار وہ جو راجہ ضیاء تھا جس کو داخلہ نہیں ملا تھا اور جو وہ سوچ رہا تھا, اور آج جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہو,
कौन ठीक था? तो मैं कहता हूं खुदा की कसम, जो अल्लाह ने मेरे लिए सोचा था ना, वो मेरे प्लान से करोड़ गुना बेहतर था। अल्लाह को पता था कि तुझे तो मैंने GIK में और नस में इस तरह नहीं भेजना, तू जाना चाह रहा है स्टूडेंट, ना 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 ना, तुझे मैं जरूर भेजूंगा, लेकिन जब भेजूंगा तो तुझे लग पता जाएगा कि तू GIK गया और तू नष्ट गया, एंड आई वुड नॉट चेंज इट फॉर एनीथिंग। सो मैं समझता हूं कि वो मेरी बेवकूफी थी, वो मेरी नादानी थी कि मैं उस टाइम पर इस चीज को दिल पे लेके बैठ गया था, हालांकि अल्लाह का प्लान मेरे लिए बहुत मुख्तलिफ था। मेरा एक दोस्त था, ये मैं ना अपने कुछ जमाने जालियत के वाक़े बता रहा हूं, तो मुझे जज नहीं करना चाहिए। जमाना जालियत हुआ जब मैं दीन पे नहीं था और मैं बहुत ऊट पटांग हरकतों में मुलव्वस था, ठीक है। तो मेरा दोस्त था कॉलेज का, तो वो जो मेरा दोस्त था उसको मोहब्बत थी एक लड़की से, वो भी हमारे कॉलेज में थी। अच्छा, अब वो यानी आग दोनों तरफ जल रही थी, ठीक है, एक वन साइडेड अफेयर नहीं था। तो क्या हुआ कि दोनों की प्यार मोहब्बत की दास्तान चल रही थी कि बीच में क्या हुआ कि उस लड़की के अम्मी अब्बू ने उस लड़की की जबरदस्ती शादी कर दी। ओहो की बात नहीं है, क्योंकि मसला ये मैं बताता हूँ, ओहो की बात इसलिए नहीं है क्योंकि वैसे ओहो ही कहते हैं, हम ये भी कहते हैं फ्लॉप्स, लेकिन मसला पता क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जिस लड़के से शादी हुई ना, वो लड़का बड़ा फिट बंदा था। यानी प्लॉट ट्विस्ट हो गया ना। आप आमतौर पे बॉलीवुड की फिल्म में या हॉलीवुड की फिल्म में या पाकिस्तानी फिल्म में कहानी यही होती है कि जब शादी जबरदस्ती की होती है तो हम कहते हैं लोग बड़ा गलत हो गया, लेकिन और ये मैं इंकरेज नहीं करता बाय द वे, लड़की की शादी जबरदस्ती करना शर्म जायज नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। लेकिन इस दफा तुक्का लग गया। तुक्का ये लग गया कि जिस लड़के से शादी हुई, मैं गवाही देता हूं वो मेरे दोस्त से ज्यादा अच्छा लड़का था। मेरे दोस्त को ना बता देना, लेकिन ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो मेरे दोस्त से बेहतर था। उसकी मैं वजह बताता हूं। दोस्त मेरा क्लास फेलो था, लड़की भी क्लास फेलो थी, मैं इन दोनों को जानता हूं अच्छी तरह से। दोस्त कितने पानी में था ये मैं जानता हूं। ये जिससे शादी हुई ना, ये लड़का हमसे तकरीबन 5 साल बड़ा था। ही वाज अ कैप्टन इन द आर्मी, वेरी स्मार्ट गाय, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कर्टियस, वेरी रिस्पेक्टफुल और हैंडसम भी बंदा, फिट भी था, हैंडसम भी था। ये मैं आपको बता रहा हूं। और मेरे दोस्त, मैं अपने दोस्त को देता हूं 7 आउट ऑफ 10, भाईजान को मैं देता हूं 9.5 आउट ऑफ 10। और मैं आपको वजह बताता हूं। भाईजान जो थे ना, मैं जिस जगह पे रहता था, ये भाईजान मेरे नेबर में थे, मतलब ही वाज नॉट माय डायरेक्ट नेबर, लेकिन हमारे नेबरहुड में थे, हमारे ही मोहल्ले में रहते थे। अच्छा, मेरे घर से 2-3 घर छोड़ के ना एक प्लॉट था जो खाली था, मतलब वहां पे 2 कनाल का प्लॉट था, वहां पे घर बना नहीं हुआ था, और पता नहीं जिसका था वो छोड़ के पता नहीं बाहर गया हो क्या, वो खाली पड़ा था। हम उस प्लॉट पे क्रिकेट खेलते थे। ये सोशल मीडिया से पहले का जमाना, जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे, तो हमारा सोशल मीडिया पता क्या था? घर से बाहर निकलते थे, देखते थे कौन बाहर बैट बॉल लेके घूम रहा है, ओए ये रहो यार, अब हम लोग मैच खेलते हैं। किसी घर जाते, गेट खटखटाते, घंटे जाते, यार चल यार मैच खेलते हैं, चल मैं आ रहा हूं 5 मिनट दे। तो इसी तरह ना बस लड़के इकट्ठे करके हम मैच शुरू कर देते थे। हत्ता के छली वाला गुजर होता ना, रेत वाला छले, अब रुको भाजन आ जाओ, वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर देता। अच्छा, कोई रूल भी नहीं था, वट्टा बॉलिंग करा रहे हैं, कोई ओवरहैंड करा रहा है, कोई यानी जो 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 चलना चाहता चलाए जिस तरह भी। अच्छा, ये स्ट्रीट क्रिकेट है। स्ट्रीट क्रिकेट में ना मतलब सब चीजें चलती हैं। अच्छा, होता यह था कि कभी कभार ये भाईजान वहां से गुजरते थे, वॉक या जॉग कर रहे हैं, तो कहते भाईजान आ जाए यार, आप भी 2 ओवर खेल जाए, तो वो हमें ज्वाइन कर लेते थे। अब हमारी गेम का रूल ये था कि यार मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली अगर मैं यानी विकेटें, किसी का मिडिल स्टंप भी उड़ गया ना, आउट नहीं मानना हमने, आउट ना, विकेट बंदा क्लीन बोल्ड हुआ है, यॉर्कर आई है, मिडिल स्टंप हवा में उड़ गया, कहता है नो बॉल है यार, ये नो बॉल, और तुझे तो नजर भी नहीं आ रहा, वहां पे अंपायर ने इशारा दिया है, तू कह रहा नो बॉल है। यानी हम लोग नहीं मानते थे, हत्ता के फड्डा हो रहा था। और फिर जारी बात है, जो ज्यादा ऊपर जाता था वो उसकी मर्जी चल जाती थी, क्योंकि थर्ड अंपायर तो था कोई नहीं। तो बस इट्स योर वर्ड अगेंस्ट माय वर्ड। उसने कहा नो बॉल है यार, तू देख बॉल किधर आ रही है, छाती पे बॉल आ रही है, तू ये कह रहा है, तेरे पांव आगे चाहिए, मतलब कोई ना कोई बहाना बना के ना आउट नहीं मानना हम लोगों ने। तो लेट अलोन कि कोई बॉल आपकी एज हो जाए या कुछ और हो जाए, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और LBW का तो वजूद ही कोई नहीं था। यानी आप पूरे विकेटों के आगे ऐसे भी खड़े हो जाए और बॉल आपके घुटनों में यहां लग रही है, आउट नहीं मानना आपने। तो ये तो सूरत हाल थी। अच्छा, ये भाई का मामला ये था कि इनको मैंने बॉल कराई और बॉल इतना स्लाइट एज हुआ कि विकेट कीपर ने भी अपील नहीं किया। विकेट कीपर ने पता क्या किया था? विकेट कीपर ने किया चल रहने दे यार, क्योंकि उसको पता था कि एक तो बात यह कि इतना यानी आवाज तो आई नहीं उसकी, और विकेट कीपर को लगा कि शायद नहीं टच हुआ होगा, और उसको यह था कि अगर चलो टच हो भी गया तो स्लिक पे कौन आउट लेता है, यहां पे तो किसी ने मानना ही नहीं है। तो चल रहने दे करके पीछे हो गया। मैंने भी अपील नहीं की, एज ए बॉलर मैंने अपील नहीं किया। भाईजान बैट छोड़ के चले गए। मैंने कहा भाईजान किधर जा रहे हैं? कहते यार मैं आउट हो गया। मैंने कहा भाईजान मैंने तो अपील ही नहीं किया। कहते नहीं यार मुझे पता ना जो है। और मेरे दिल में ना उस दिन मैंने भाईजान को सलूट किया। मैंने कहा भाईजान यार कमाल आदमी यार, यानी हम तो मानते ही नहीं यार, गलती आपका टच हुआ, किसी ने अपील ही नहीं की, और आप इतने ऑनेस्ट आदमी हो, इतने आप स्ट्रेट बंदे हो, आपने बैट छोड़ दिया और आप कह रहे यार मुझे तो पता ना मैं आउट हूं, मैं नहीं खेल सकता यार।
مجھے دل میں نا بڑی رسپیکٹ ہوئی, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہی ڈیزروز 9.5 یا 10 آؤٹ آف 10. اور اس کے علاوہ یہ کہ مطلب فزیکلی بھی ماشاءاللہ بڑے فٹ ہیں, ہینڈسم ہے, اسمارٹ ہے, کرٹیس ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ جب ان دونوں کی شادی ہوگی نا, تو پہلے تو وہ جو لڑکی تھی نا وہ بیچاری بڑی ڈپریشن میں گئی, ریزن بھی کہ اس کی تو مرضی کے خلاف ہی ہوئی تھی. وہ بیچاری ویلیم اور لیگزوٹنل اور کون کون سی گولیاں کھاتی تھی جو نا کھاتی رہی پہلے 1-2 ہفتے. لیکن پھر بھائی جان ظاہری بات ہے انٹیلیجنٹ آدمی ہے, اسمارٹ آدمی ہے, اس کی کیئر کرنے والے, خیال رکھنے والے, تو 2 مہینے کے اندر نا ماشاءاللہ وہ بالکل ان کے ساتھ ٹھیک ہو گئی. اور ایوری تھنگ واز فائن, بیکاز میں اس سے بھی ان ٹچ تھا, میں اپنے دوست سے بھی ان ٹچ تھا. دوست تو بیچارے کو آگ لگی ہوئی تھی, وہ ماشاءاللہ سیٹ ہو گئی. اچھا اس کے بعد اس کی تصویریں آنا شروع ہو گئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کبھی جا رہی ہے, کبھی وہ, کبھی یہ, کبھی. تو اب اس کو اور آگ لگ رہی ہے کہ وہ خوش کیوں ہے. تو میں نے کہا بھائی یار ہو گئی خوش, اب تو چھوڑ پڑے یار, اب تو یہ تو مطلب دس تھنگ از گون از گون. تو وہ کہتا نہیں یار اب یہ, اس کو اس میں مزید تب چڑھی کہ وہ خوش کیسے ہوگی اور میں ابھی تک جو ہے نا جل رہا ہوں, اور وہ تو ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ہر چیز کو کر کے آگے نکلے گی. تو اس کو میں نے کہا دیکھو تم کام ڈاؤن کرو, ریلیکس کر جاؤ, دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا, اب تو آگے چل. تو وہ مجھے کہتا تھا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, جو مجھے اس سے کبھی مل ہی نہیں سکتی. اور جس طرح بالکل بندہ پیار میں دیوانہ ہوا تھا نا, وہ اس طرح کے جملے بولتا تھا, میں کبھی شادی نہیں کروں گا, میں اسی طرح مر جاؤں گا, میرے لیے کوئی بھی اب سوٹیبل نہیں ہے, میں اکیلا رہوں گا ساری عمر, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں فلاں نہیں کر سکتا. میں نے اس کو بہت سمجھایا, آپ یقین کریں ایز اے دوست میں نے اس کو اتنا سمجھایا کہ آپ کی سوچ ہے, اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے. میں نے اسے کہیں اور سیٹ کرانے کی بھی کوشش کی, اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے. میں نے ایک لڑکی ڈھونڈی تھی, میں نے کہا جی چلو تم اس کو جا, میں نے کہا تم اس کو ڈیٹ پہ لے جا. اچھا وہ اس کو لے گیا کہیں پہ ریسٹورینٹ میں. اچھا کچھ ہی دیر کے بعد نا اس لڑکی کا فون مجھے آ گیا, اس نے کہا کس پاگل خانے کے ساتھ مجھے سیٹ کرا رہے ہو. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ اسی کی باتیں کیے جا رہا ہے. میں نے کہا یار اب اس کا کوئی حال نہیں ہے, یہ میری بدنامی کرا رہا ہے. اچھی بڑی میری ریپوٹیشن ہے لوگوں میں, ٹھیک ہے کہ جہاں سیٹنگ کراتا ہوں ٹھیک کراتا ہوں, اب میری ریپوٹیشن خراب ہو. تو میں نے کہا اب میں نے نہیں کرنا یہ کام, میں اب یہ کام نہیں کروں گا. میں نے کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں, میں ریزائن کرتا ہوں اس نوکری سے, مجھے یہ کام نہیں چاہیے. میں نے اس کو کہا, میں کہ یار تیرا کوئی حال نہیں ہے. اس ٹائم پہ نا میرا انگلینڈ کا ویزا وغیرہ لگ گیا تھا. میں کہ میں جا رہا ہوں انگلینڈ, I don't know what the hell is going on with your life, but you need to sort yourself out. میں جا رہا ہوں یار, اپنا خیال رکھیں, تھینک یو ویری مچ. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے, نہیں بن رہا تو نہیں بن رہا, اب اللہ حافظ. میں چلا گیا جی, چلا گیا پورا اپنا بیچلرز کر کے واپس پاکستان آیا. 4 سال گزر گئے. After 4 years I come back and I see کہ دوستوں کے گپے شپے لگ رہی ہیں, یار وہ فلانا جو ہے اس کی شادی ہو رہی ہے نا. میں کہ ہیں اس کی شادی ہو رہی ہے؟ تو ہاں لو میرج ہو رہی ہے. میں نے کہا ایسی کی تیسی, یہ تو مجھے کہتا تھا میں مر جاؤں گا, میری کبھی شادی نہیں ہو سکتی, مجھے کوئی ایسی مل نہیں سکتی, تم کہہ رہے ہو اس کی شادی ہو رہی ہے, اوپر سے لو میرج ہو رہی ہے. میں کہا یہ تو امپاسبل بات ہے. میں خیر اس کو ملنے چلا گیا, میں نے کہا تو میرا تمہیں ناک میں دم کیا ہوتا ہے, میرا دماغ خراب کیا تم نے, اب تو کہہ رہے تیری شادی ہو رہی ہے. تو اس نے کہا یار خدا کی قسم یار اب جہاں ہو رہی ہے نا یار یہ بہت اچھی ہے. میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ جو پچھلی والی تھی نا اس کا میں نے جب آج کل سوشل میڈیا پہ اس کو اسٹاک کر رہا ہوں تو اس کے حالات حاضرہ مجھے پتہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں یار اصل میں نا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی شادی کے بعد سامنے آتی ہیں. یعنی ہم لوگ نا اپنے اسکول کالج یونیورسٹی میں نا پیار محبت دور دور سے, تم سے بڑی محبت ہے, جی جی آئی لو یو, یہ دور دور سے نا سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے. اصل پتہ چلتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اصل کیریکٹر کیا ہے, پرسنالٹی کیا. دور دور سے تو آئی لو یو کہنا بہت ایزی ہوتا ہے. اصل چیز ہوتی ہے جب آپ ساتھ رہتے ہو. تو اس کے ساتھ رہنے کے بعد نظر آئے کہ کچھ چیز دیکھیں, اب کوئی لڑکی ہوگی وہ کہے گی جی میرا ہسبینڈ اگر غصے والا ہے تو میرے لیے یہ ڈیل بریکر ہے, کوئی وہ کہے گی نہیں میرے لیے ٹھیک ہے, بس کنفیوز نہ ہو. جیسے کہ ایک صحابیہ تھی نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 2 پروپوزل آئے, ایک یہ ہے ایک وہ ہے. آپ نے فرمایا اس کے بارے میں آنےسٹ بات کی, آپ نے کہا اس کے بارے میں یہ کہوں گا یہ اپنی مٹھی باندھ رکھتا ہے, یعنی کہ یہ جو ہے نا پیسے نکالنے میں تھوڑا سا کنجوس ہے, تو پیسے نہیں دے گا, ویسے بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا کنجوس ہے. دوسرے کے بارے میں کہا ویسے بہت اچھا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں چھڑی ہمیشہ ہوتی ہے, یعنی کہ یہ غصے کا تیز ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے گا, تھوڑا سا اگریسو بھی ہو جائے گا. تو آپ نے ان کو آپشن دے دیا. اب دیکھیں کوئی لڑکیوں کی وہ جی اگریسو ڈیل ہو جائے گا, میرے ابا جان بھی بڑے اگریسو تھے, ایز لانگ ایز میرے خرچہ پانی پورا ہو رہا ہے, پیسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, دین آئی ایم اوکے. کوئی اور کہہ سکتی ہے نہیں میں اگریسو ڈیل نہیں کر سکتی, بے شک پیسے کم دے مجھے یہ منظور ہے. تو ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے. اچھا ناؤ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ وہ جو لڑکی ہے اس کی کچھ ایسی کوالٹی سامنے آئی ہیں جو کہ اس کے لیے ڈیل بریکر تھی. کہتے ہیں یار بھائی جان کو اللہ جزائے خیر دے, وہ جس طرح ہینڈل کر رہے ہیں یار میں یہ نہیں کر سکتا تھا, فرینکلی اسپیکنگ یار مجھ سے یہ ہینڈل نہ ہوتی. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ چیزیں پتہ لگ گئی. تو آج میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میری یہاں شادی نہیں ہوئی اور میری شادی یہاں پہ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ لڑکی جس سے شادی ہو رہی ہے یہ ہر اعتبار سے میرے لیے سوٹیبل ہے. یعنی فرام ہر پرسنالٹی ٹو ہر اپیئرنس ٹو ہر فیملی بیک گراؤنڈ, ہر لحاظ سے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گا میں
تو میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار نا واقعی میں انسان کو لگتا ہے کہ میرا کوئی فیوچر نہیں، میرا کوئی سکوپ نہیں، میں تو دیکھیں آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں سم ٹائمز نہیں ہوگی، لیکن اس بات پر یقین رکھو کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور اللہ کی مرضی جو ہے وہ ہماری مرضی سے بہتر ہے. اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری پکچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم ایک پکسل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہے نا جو 3 سال کا ہے، وہ ایسے آگ کی طرف ہاتھ کر رہا ہے، تو اس کی ماں جو ہے اس کو روکتی ہے، نہیں کرو بیٹا، نہیں کرو بیٹا، نہیں کرو بیٹا، 3-4 دفعہ ہاتھ کرتا ہے، پھر اس کی ماں نے اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارتی ہے، نہیں کرو، میں تمہیں کتنی دفعہ منع کیا. اب وہ کہتا ہے میری ماں تو مجھ سے نفرت کرتی ہے، ماں نے مجھے تھپڑ مارا ہے میرے ہاتھ میں، مجھے درد ہوئی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے. مجھے بتائیں یہ ماں کی محبت ہے یا نفرت ہے؟ یہ تھپڑ مارنا اس کے ہاتھ پہ یہ ماں کی ممتا ہے یا ماں کی نفرت ہے؟ ممتا ہی ہے نا اس کی، کیونکہ اگر وہ واقعی میں نفرت کرتی ہوتی کہتی بیٹا ہاتھ گھسیڑ اندر، شاباش، بلکہ ہاتھ کیا پورا سر لے کے جا اندر، دفعہ ہو جائے اور واپس نہیں. اب تو یہ ماں کی محبت ہے کہ ماں نا کبھی کبھار یہ ٹف لو ہوتا ہے زندگی میں نا، کبھی کبھار آپ جب دیکھتے ہو کہ بچہ غلط طرف جا رہا ہے تو کبھی کبھار ماں باپ کھینچتے ہیں اس کو کہ بیٹا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، بیکاز بچے کی عقل اتنی سی ہے، ماں باپ کی عقل زیادہ ہے. بچے کو لگتا ہے یہ آگ جو ہے نا یہ میرے فائدے کی چیز ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، ماں اس کو روک دیتی ہے کیونکہ ماں کو زیادہ پتہ ہے. اسی طرح سے یہ بات جان لو کہ اللہ تم سے بہتر جانتا ہے. ہمارا علم اتنا سا ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، اور جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے کلی طور پر بہتر ہوگا. تو اس لیے اس چیز میں ہمارے صحابہ بھی کہتے تھے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہوتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب دعا قبول نہیں ہوتی تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پہلے جو ہم نے مانگا تھا وہ ہماری مرضی تھی، اب جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہتر ہے. جس دن آپ کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا، جس دن آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا، اس دن کے بعد آپ سے زیادہ خوش بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوگا. کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ کے اس میں کیا بھلائی ہے، اس میں کیا بھلائی ہے، کسی کوئی بندہ مر گیا، پتہ نہیں اللہ نے جس کی جان لی ہے شاید اس کے درجات بلند کر دی ہوں، شاید اللہ نے جس کی جان لی ہے اس کو گناہوں سے روک دیا ہو، شاید جس کی جان لی ہے اس کو شہادت کی موت دے دی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، بیکاز شہادت ضروری نہیں ہے جنگ میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے. شہادت ایک بندہ علم کے اصول کے لیے نکلا، حق حلال کی روزی کماتا تھا، راستے میں مر گیا، شاید وہ اللہ کے یہاں شہید ہے. جو بندہ بلڈنگ عمارت گرنے سے مر گیا، شریف آدمی تھا، شہید ہے. جو بندہ اپنی فیملی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے مر گیا، شہید ہے. تو ہمیں تو نہیں پتا کس کو کس درجے پہ اللہ تعالیٰ نے فائز کر دیا. عمران خان کی مدر کی ڈیتھ ہوگی جی، اچھی بات تو نہیں ہے نا کسی کی بھی مدر کی ڈیتھ ہو، اور وہ بھی کینسر سے ڈیتھ ہو، ایک تکلیف سے ایک انسان گزرے، کوئی کسی کو خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن کیا اس کا امت مسلمہ کو اور پاکستان کو فائدہ ہوا، نقصان ہوا؟ کیا فائدہ ہوا جی؟ شوکت خانم بن گیا، اس کے بعد دوسرا بن گیا، ہزاروں ماؤں کی جانیں بچ گئیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہماری اپنی آرگنائزیشن ہے، میری آرگنائزیشن یوتھ کلب کبھی فارم نہ ہوتی اگر مجھے سوسائٹی کے اندر مسئلے نظر نہ آتے. جب میں نے دیکھا سوسائٹی میں یار بے روی ہے، نوجوان مس گائیڈ ہو رہے ہیں، مس لیڈ ہو رہے ہیں، تو جا کے یوتھ کلب بنا. اگر سارے ماشاءاللہ شریف ہوتے تو یہ یوتھ کلب ہوتا ہی نا. مجھے کوئی ضرورت تھی، میں اچھا بڑا یار اپنی ملٹی نیشنل میں کام کر رہا ہوں، انے باپ پیسے کما رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑتی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آنا اور یہ کام کرنا؟ مجھے کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی. مجھے یہ کرنا کیوں پڑا؟ کیونکہ مجھے پرابلمز نظر آ رہے تھے، کیونکہ میرے پاس اسکول کالج یونیورسٹی میں کوئی نہیں آیا. Nobody came to me to tell me کہ یار یہ صحیح طریقہ یہ غلط ہے. ہمیں تو ٹکریں کھا کھا کے اور گرتے پلٹتے ہوئے چیزیں سیکھی ہیں. سو میں کہتا ہوں عقلمند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. بے وقوف آدمی میری طرح ہوتا ہے جو خود غلطیاں کرتا ہے، پھر اس کو بہت برے برے واقعات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے بیٹھا ہوتا ہے اکیلا سوچ رہا ہوتا ہے یار what the hell happened in my life، میں نے کیا کیا یار، میری لائف اتنی میس اپ کیوں ہو گئی، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے، گاڑیاں، موٹر سائیکل، یہ وہ سب کچھ دنیا کے ٹریول ٹور کر رہا ہوں لیکن چین نہیں ہے یار. یہ چین کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملے گا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے دور ہوگا اس کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گی، اینزائٹی آ جائے گی، اسٹریس آ جائے گا. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے، اللہ کی یاد سے دور جانے میں اینزائٹی اور ڈپریشن آتا ہے. میں نے یہ مشکلوں سے سیکھا، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ مجھے خدا کی قسم، آج آپ مجھے کہو نا ضیاء بھائی آپ کو $1 بلین دیتے ہیں کیش، آپ اپنی پرانی زندگی میں واپس چلے جاؤ، خدا کی قسم I would prefer death than to go back to that life، کیونکہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ جب میں وہاں پہ تھا میں کتنا میسڈ اپ تھا. آپ سوشل میڈیا دیکھو، آپ کو نہیں یار اس کی لائف بہت اچھی ہے، مجھے پوچھو نا کہ میری لائف کیا ہے. رات کو مجھے نیند ہی نہیں آتی جب تک میں 4-5 گولیاں نہ کھا لوں. I can't even sleep at night. اتنی میرے کس کے ہاتھ میں؟ عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟
جو پاسبل خیر آپ کی لائف میں آ سکتی ہے کس کے ہاتھ میں؟ تو مجھے بتائیں اللہ سے بنا کے رکھوں یا بگاڑ کے رکھوں؟ ظاہری بات ہے بنا کے رکھنی ہے. اس ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جس کے لیے کن فیکون ہے, اس سے بگاڑ کے میں کدھر جاؤں گا؟ میں نے کہاں جانا اس کو چھوڑ کے؟ تو یہ ایک رب ہے جس سے میں نے اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کرنا ہے اگر میں خوشی اور سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں لائف میں. اور مجھے یہ صرف کہنے والی بات نہیں زبانی کام میں جو اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کو بھی مانتا ہوں, اللہ کی بھی مانتا ہوں, اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی, چاہے وہ اللہ کا فیصلہ شریعت کا ہو یا میری زندگی میں ہونے والا. اللہ کا جو فیصلہ ہے بیسٹ ہے. مجھے نہیں پتا, میں بیوقوف ہوں, میری عقل بہت تھوڑی ہے, مجھے نہیں شاید کچھ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ بیسٹ ہوتا ہے. جیسے اس چھوٹے بچے کو نہیں پتا نا کہ ماما نے مجھے کیوں ہاتھ پہ تھپڑ مارا اور مجھے ماما کیوں روک رہی ہیں, لیکن اس کو اگر یقین آ جائے کہ میرے ماما کا فیصلہ اچھا ہوتا ہے تو وہ خوش رہے گا. ایک اور بچے کی مثال دیتا ہوں. ایک بچہ لیٹس سے 6 ایئرس کا, اس کا باپ اس کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جاتا ہے بیکاز اس کے دانتوں میں نا کیوٹیز لگی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اب وہ اس کو لے کے جاتا ہے ڈینٹسٹ پہ, ڈینٹسٹ اس کو لٹا دیتا ہے جی اس پہ چیئر پہ, اوپر سے اب سارے آلات اس کو دکھا رہا ہے, کبھی وہ ایک ہک نما چیز دکھا رہا ہے, ڈرل مشین دکھا رہا ہے, کبھی کچھ دکھا رہا ہے. اب بچہ کہتا ہے میرا باپ پتہ نہیں کیوں مجھے ظالم کے پاس لے کے آگے, یہ تو ٹارچر کٹ دکھا رہا ہے پوری. اچھا ڈاکٹر جو ہے اس کے منہ کے اندر وہ جو ہے نا ڈفرینٹ چیزیں استعمال کر رہا ہے, کبھی ٹیکا لگا رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے. بچہ شدید تکلیف میں, اور اس کا باپ مسکرا رہا ہے, کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا, اٹس اوکے اٹس اوکے. بچہ سوچ رہا ہے یار آپ کہہ رہے ہو اٹس اوکے, میرا تو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, کیسے اوکے یار, مجھے اتنی تکلیف میں ڈالا آپ نے, میں اچھا والا گھر میں بیٹھا ہوا تھا, آپ نے میرے منہ میں پورا پروسیجر چل رہا ہے یہاں پہ. اور جب یہ ساری اذیت 15 منٹ وہ شدید تکلیف سے گزرتا ہے, یعنی وہ کہتا ہے میں پہلے بھی تکلیف میں تھا, باپ نے تکلیف میں اضافہ کر دیا میری. میں ابو کو میں نے بتایا ابو پین ہے, ابو نے مجھے ڈاکٹر کے پاس بہت وہ پین کر رہا ہے میری. یار یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے, یہ کوئی شرافت کا زمانہ ہے؟ میرے منہ میں اتنی پروسیجر کی جا رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, 15 منٹ میں اذیت میں رہا, اور اس اذیت کے بعد میرا باپ جو ہے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ ملا رہا ہے اور کہتا ہے تھینک یو ڈاکٹر صاحب, اور پھر جیب سے پیسے نکال کے بھی پکڑا رہا ہے. یار یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ بچہ کہہ رہا ہے میرا باپ کوئی سیڈسٹ آدمی ہے یار, کوئی سائیکو ہے میرا باپ, پتہ نہیں مجھے کس کے پاس لے گیا اور اس کو پیسے بھی دے رہا ہے. اب مجھے بتائیں 6 سال کا بچہ اپنے باپ کے بارے میں صحیح سوچ رہا ہے؟ کیوں نہیں صحیح سوچ رہا؟ بیکاز عقل بیچارے کی تھوڑی سی ہے. جو جس کو وہ اذیت اور ٹارچر کہہ رہے ہیں نا, اصل میں یہ اس کے فائدے کی چیز ہے نقصان کی ہے؟ فائدے کی ہے. آپ یقین کرو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہماری لائف میں کوئی سیٹ بیک آتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے یار میرا تو بڑا غرق ہو گیا, حالانکہ صبر کر رک جاؤ تھوڑا سا, ویٹ کرو جسٹ ویٹ, ہیو پیشنس اینڈ سی اس میں سے خیر کیا نکلتی ہے. یہ بھروسہ رکھو اللہ کی ذات پر کہ میں نے اپنے طور پر کوشش پوری کرنی ہے, باقی اللہ کے فیصلے ہیں. دیکھو صرف آخر میں یہ بات کروں گا, دیکھو ایک ہوتا ہے اپنی طور پر کوشش نہ کرنا اور اللہ کے متھے لگا دینا, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. دیکھو ایک صحابی تھے نا, انہوں نے اونٹ اپنا کھلا چھوڑا ہوا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ اللہ پہ توکل ہے. انہوں نے کہا یہ توکل نہیں ہے, پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرنا, پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرنا. اب یہ نہیں کہ آپ ایگزام ہو رہا ہے آپ کا, آپ کہیں میں ایگزام میں بغیر پڑھے جا رہا ہوں, کیوں؟ اللہ پہ توکل ہے. یہ توکل نہیں ہے. پہلے اپنے طور پہ پوری پڑھائی کرو, محنت کرو, کوشش کرو, ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے جی آئی کے لیے ٹرائی کیا تھا نا, محنت کی تھی, نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں. نس کے لیے ٹرائی کیا تھا, محنت کی تھی, پورا زور لگایا تھا, نہیں ہوا کوئی بات نہیں, اللہ کا فیصلہ بہتر ہوگا. میرے دوست نے رشتے کے لیے پوری کوشش کی, ٹرائی کی, نہیں ہوا نا کوئی مسئلہ نہیں, تو آگے چل, ٹینشن نہیں لینی اب. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ اس بات کو سوچ لیتے ہو نا کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, اب آپ مجھے کہتے ہو ضیاء بھائی آپ نا ہمارے گھر کھانے پہ تشریف لائیں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں آتا ہوں, کل آپ آئیں کھانے پہ, میں آ گیا آپ کے گھر. اب میں نے کہا جی کھانے میں کیا دیں گے؟ آپ نے کہا جی ضیاء بھائی وہ تو ہم نے کچھ بنایا نہیں, کیونکہ ہم تو اللہ توکل پہ تھے کہ شاید آپ آ ہی رہے ہیں تو بنو سلوا بھی نازل ہو جائے گا. تو یہ ظلم خدا کے واسطے یہ نہ کرنا. آپ بناؤ کچھ, وہ اور بات ہے آپ کو ضیاء بھائی آپ کے لیے بنایا تھا وہ جل گیا, نو پرابلم, ہم باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں. ہم نے بنایا تھا وہ بلی کھا گئی, کوئی بات نہیں, نو پرابلم, یہ ہو گیا نا, قدر اللہ و ماشاء فعل, ہو گیا, نو پرابلم. تو اس پر ہم بھروسہ کر لیں گے, اس پہ ہم لوگ مینج کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی اور سارا لگا دیا کہ اللہ کے اوپر, کہ بس اللہ نے کا فیصلہ تھا. آپ اپنے طور پہ کوشش کریں, ہو جائے الحمدللہ, نہیں ہوتا اللہ کا فیصلہ بیسٹ ہوتا ہے. اس بات کا یقین کر لو بس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت مشکل تو نہیں ہے کانسیپٹ آج کا. تو میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے فیصلے ہمارے لیے بیسٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور میں آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں, جن کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. جو بھی ہمارے پیارے بڑے بزرگ دنیا سے جا چکے ایمان کی حالت میں, اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
دنیا میں بھی کامیابی دے, اسپیشلی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے مڈ ٹرمز میں کامیابیاں دے, اللہ آپ کو آپ کے فائنل میں کامیابیاں دے, اللہ آپ کو آپ کے اسائنمنٹس میں کامیابیاں دے, اللہ آپ کو آپ کے کوئزز میں کامیابیاں دے, اللہ تعالیٰ آپ کی اٹینڈنس کو پورا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے جی پی اے کو بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی بھرپور خیر دے, اور جس طرح آج یہاں ملے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.